السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں فائنلی ولفز بین کی 6 ایپیسوڈ۔ تو آج کے ایپیسوڈ بہت زیادہ دھماکے دار ہے، ناول یہاں سے ہونے والا ہے بہت ہی ایکسائٹنگ، بہت ہی دھماکے دار۔ تو آج کے ایپیسوڈ کی طرف جلدی سے بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 6 ہے ناول ولفز بین بائی اسما مرزا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ ایلین گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنا بیگ کھولا اور فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی ڈریون کے دوست، وہ دھیمی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ اس نے ٹارچ جلائی تاکہ زخم صاف نظر آ سکے۔ روشنی پڑتے ہی اس کا دل دہل گیا۔ بھیڑیے کے جسم پر گہرے زخم تھے، کہیں پنجوں کے نشان، کہیں تیز دھار چیز سے لگے کٹ، اور کچھ جگہوں پر گویا گوشت تک پھٹ گیا تھا۔ او گاڈ! اس کی آواز وہ زخم دیکھتے لرز گئی۔ یہ تو بہت بری طرح زخمی ہے۔ ایلین نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے۔ پھر پانی کی چھوٹی بوتل بیگ سے نکالی اور تھوڑی سی روئی لی۔ درد ہوگا دوست، مگر برداشت کرنا پلیز۔ وہ آہستہ سے اس کے بڑے کان میں جھک کر بڑبڑائی، جیسے وہ سن سکتا ہو۔ ٹریون نے اس کی مہکی سانس اپنے پاس محسوس کیے، اپنا سینہ ابھارتے ہوئے بڑی سانس لینے کی کوشش کی۔ ایلین نے سب سے پہلے اس کے کندھے کے گہرے زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ پانی ڈالتے ہی بھیڑیے کا جسم ہلکا سا جھٹکا کھا گیا۔ ایلین اسے پہنچتے درد پر فوراً آزردہ ہوئے رک گئی۔ سوری، وہ گھبرا کر بولی۔ مجھے کرنا پڑے گا ورنہ انفیکشن ہو جائے گا پیارے ہمدرد۔ اس نے آہستہ آہستہ دوبارہ ڈریون کا زخم صاف کرنا جاری رکھا۔ خون روئی پر لگ کر سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے اس کا دل ہر لمحہ سکڑ رہا تھا۔ تم نے مجھے بچایا تھا، وہ دھیمی آواز میں منمنائی۔ اب میری باری ہے۔ اس نے مرہم نکالا، آہستہ سے زخم پر لگایا، پھر پٹی باندھنے لگی۔ بھیڑیے کی سانسیں دھیمی تھیں مگر وہ زندہ تھا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک زخم سے دوسرے زخم کی طرف بڑھتی گئی، کبھی اس کی بازو پر، کبھی پسلیوں کے قریب، کبھی ٹانگ پر۔ تم تو واقعی محافظ ہو میرے بہادر دوست۔ اگر یہ سب اس ویمپائر نے کیا ہے تو اسے گندی والی موت آئے، جس طرح اس نے میرا منہ چاٹا تھا۔ یا گندا تھا وہ۔ تم تو ایسے انسان کے پرامن دوست ہو جو ہاتھ اور دل پہلی ہی ملاقات میں تھام لیتا ہے۔ ویسے یہ مطلبی ہوگا، پر کیا وہ اس پر مجھ سے امپریس ہوگا کہ میں نے اس کے بھیڑیے کی مدد کی؟ کیا پتا وہ مجھے گلے لگا لے۔ اف، میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں۔ ڈیڈ میرا گلا دبا دیں گے اگر ان کو پتہ چلا میں پھر یہاں آ گئی، پر انہیں کون بتائے۔ اب میں کبھی نہیں کھونے والی۔ اس کے ساتھ کاٹا ہر راستہ حفظ ہو گیا ہے مجھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کہتی گئی، کبھی مسکراتی، کبھی اداس ہو جاتی۔ اس کے ڈیڈ کا فارم ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہ تھا، پر وہ واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کوئی اتنے زخم کھا کر بھی زندہ رہتا ہے کیا؟ اس نے اس کی ٹانگ پر گہرا زخم دیکھا تو اس کا دل مزید بھر آیا۔ یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ وہ سرگوشی میں بولی، پھر اس نے احتیاط سے زخم صاف کیا، مرہم لگایا اور پٹی باندھی۔ اس دوران اس کے ہاتھ بار بار بھیڑیے کے گرم جسم سے چھو رہے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اتنا بڑا اور خوفناک وجود، لیکن اس کے دل میں اب خوف نہیں تھا، صرف فکر تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے پیارے دوست، وہ اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرتے بولی۔ اسی لمحے بھیڑیے کی پلک ہلکی سی لرزی۔ ایلین ڈر گئی۔ تو تم مجھے مت کھانا، اوکے؟ میں وہی ہوں جسے تم نے بچایا تھا۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے بولی۔ سن سکتے ہو مجھے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بھیڑیے کی سانس تھوڑی گہری ہوئی مگر وہ ہوش میں نہیں آیا۔ ایلین نے سکون کی سانس لی۔ میں یہاں ہوں ڈیئر، وہ نرم لہجے میں بولی، پھر اس نے اپنی جیکٹ اتاری، آہستہ سے اس کے جسم پر ڈال دی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی تمہارے زخموں سے کٹے وجود کو، پر نہیں، تم تو بھیڑیا ہو، تمہارے پاس تو ٹھنڈ اور گرمی سے بچنے کو اتنے سارے بال ہیں، کھال ہے اتنی موٹی۔ وہ اپنی فکروں پر خود ہی مسکرائی، پر مجال ہو جو اپنی جیکٹ ہٹائی ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، رات گہری ہو رہی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی۔ وہ واپس اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے سر کے پاس، اور آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ٹریون، وہ بے اختیار اسے سوچتے پکاری، تمہارا بھیڑیا بہت بہادر ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ آئی۔
امید ہے تم بھی ٹھیک ہوگے، میں اسے بہتر محسوس کرتے ہی چلی جاؤں گی۔ تمہیں دور سے دیکھنا ہے بس، تم اس کی تلاش میں جلد یہاں آؤ تاکہ مجھے نظر آ سکو۔ کیا اس کشش کو محبت کہتے ہیں؟ مجھے اسے اچانک محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا ایک منگیتر ہے ایلین، یہ صرف دوست اور ہمدرد والی کشش ہے، الجھو مت۔ وہ جنگل نہیں چھوڑے گا اور تم جنگلی نہیں ہو جو یہاں مستقل بس سکو۔ ہم اس کشش سے ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ تم نے آج کا دن مجھے اتنا اچھا محسوس کروایا، وہ میرے دل کا دماغ خراب کر گیا بس، اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی کیفیت کے آگے ہلکان نہ جانے کیا کیا بڑبڑا اٹھی، اور اسے کیا خبر تھی کہ جسے وہ ڈریون کا بھیڑیا سمجھ رہی تھی وہ خود ڈریون تھا۔ تم سے نفرت ہو رہی ہے، گھن آ رہی ہے تم سے، میری خاموش بے حد خوبصورت محبت ہے تم لوسین۔ میں نے خواب دیکھا تھا تمہیں اپنی محبت سے بدلوں گی، اس جنگ کو ختم کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ دو الگ طرح کی مخلوق ہو کر بھی میں نے اپنا دل تمہارے لیے دھڑکنے دیا۔ گناہگار ہوں میں لوسین، محبت مجھ پر تھوک رہی ہوگی۔ میرے بھائی کا خون تم سے لپٹا ہوا ہے، تم اتنے برے کیسے ہو سکتے ہو؟ اپنے دل کی کرشیوں پر وہ لڑکی ماتم کر رہی تھی۔ اس کی محبت کوئی آج کی نہیں تھی، بہت پرانی تھی، اور اب وہ خود الیرا کے سینے کو لہو کر رہی تھی۔ لوسین کی ٹھنڈی حالی اور خطرناک ہنسی کمرے میں گونجی۔ دیکھو اب تو برا نکل آیا، اب کیا کرو گی تم؟ وہ اس کی کمینی ہنسی پر اپنے آنسو آنکھوں میں ہی دفنا گئی۔ مار دوں گی تمہیں، وہ ہلکے بل دھاڑی تھی۔ تم مجھے ختم کرو گی؟ وہ اس کے قریب جھکا، اس کی سرخ آنکھیں الیرا کے چہرے پر جم گئیں اور وہ ان سرخ آنکھوں میں تعدیر دیکھ تک نہ پائی۔ سسک کر نظریں ہٹا گئی۔ لوسین نے اسے بری طرح دیوار سے پن کر دیا، وہ درد سے چلائی۔ تم تو مجھ سے نظریں ملانے سے بھی ڈر رہی ہو، اس نے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا، اور ایسی ویئر وولف مجھے کیسے مارے گی؟ الیرا نے اس کی طرف لہو ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے آگ بھڑک رہی تھی۔ ہاں لوسین، وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی، مار دوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ آج ہم میں سے کوئی ایک مرے گا، تبھی بات ختم ہوگی۔ لوسین کے ہونٹوں پر اس کی بات پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دلچسپ، وہ آہستہ سے بولا۔ اگلے ہی لمحے آگے کو درد سے جھکتی ہوئی الیرا کو دیکھتے اس نے یکدم الیرا کو دیوار سے زور سے پٹخا۔ الیرا کے لبوں سے کراہ نکلی، لیکن اس نے چیخ نہیں ماری، وہ بس اسے نفرت سے گھورتی رہی۔ تم اس محبت پر لعنت بیچو چلو، کیونکہ کوئی مجھ سے محبت کرنے کا گناہ نہیں کر سکتا۔ میں بنا ہی نفرت دینے اور لینے ہوں، پھر تمہاری یہ جرت کس سے پوچھ کر کی تم نے محبت؟ ختم کرو اسے۔ وہ اس کے حکم پر اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ خود پر لعنت بھیج دی، کیڑے پڑے مجھے بے موت ماری جاؤ، لیکن اس محبت پر لعنت نہیں بھیجوں گی۔ وہ میرے دل میں اب تک دبی ہے، میرے راکھ ہونے کے باوجود دبی رہے گی۔ لعنت میں خود پر اور تم پر بھیجتی ہوں لوسین، کہ میں نے تمہیں چاہا اور تم اس چاہت کی 1% بھی حقدار نہ تھے۔ سنا تم نے؟ اس کی چیخوں اور دھاڑ پر اس پر جس طرح حاوی ہوا، الیرا کو اپنی کمر اس پتھریلی دیوار میں دھنس کر جلد سمیت پھٹ جاتی محسوس ہوئی۔ الیرا کے لبوں سے کراہ نکلی، مگر اس نے پھر بھی چیخ نہیں ماری، وہ بس نفرت سے اسے دیکھتی رہی۔ لوسین نے اسے چند لمحے اسی طرح دیکھا۔ اس کی سانسیں تیز تھی، چہرہ درد سے سکڑا ہوا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف ضد، صرف نفرت، صرف انتقام ہلکور رہا تھا۔ لوسین کی سرخ آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، وہ آہستہ آہستہ اس کے منہ کے قریب جھکا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں الیرا کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ الیرا نے سر دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ لہو میں ڈوبا بدبو اگل رہا تھا، خون کی مہک اس کی سانسوں سے جھڑ رہی تھی، لیکن لوسین اس لڑکی کی ہزار مزاحمت کے باوجود اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ اب بھی وہ دھیمی آواز میں بولا تو وہ حلق سے تھوک نگل گئی۔ مجھ سے نفرت ہوئی نا؟ لوسین کے سوال پر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تم سے؟ اس لڑکی نے اپنے ہونٹ کو دانت میں دیتے چھیل ڈالا، اس کے نچلے ہونٹ پر بری طرح کٹ لگتے اس میں خون بھرنے لگا۔ نفرت بھی کم ہے، مجھے خود سے نفرت کروا دی اس محبت نے۔ تم سے نفرت اس دل سے کیسے کروں آخر، جس میں تمہیں ہر سمت بسایا ہوا ہے لوسین؟
وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، پر صرف پہلا جملہ، آخری سب اپنے اندر دل کے پار گاڑ گئی۔ لوسین کے ہونٹوں پر ہلکی سی پرسرور مسکراہٹ آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھک کر اپنی زبان آہستہ سے علیرا کے زخمی ہونٹوں پر پھیری، جسے وہ اپنے ہی دانتوں میں بے بسی سے دیے کاٹ گئی تھی۔ وہ اس خون کی بوند کو اپنی زبان پر پہنچ کر اس کا لطف لیے علیرا کا جسم ایک لمحے کو پتھرا کر رکھ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ ایسا کرے گا۔ لوسین اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہو، جیسے توقع کر رہا ہو کہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے گی، اسے دھکے دے گی، گھن سے منہ موڑ لے گی اور کہے گی محبت پر بھی لعنت بیچتی ہوں۔ پر علیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے لب کانپے اور اگلے ہی لمحے وہ رو پڑی۔ خاموشی سے بے آواز روتے اس کے آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ لوسین کی پیشانی پر شکن آئی۔ تم؟ وہ ہلکا سا حیران ہوا۔ گھن نہیں آئی؟ اس نے تقریباً سرگوشی میں پوچھا۔ علیرا نے سر ہلا دیا۔ نہیں، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ لعنت ہے مجھ پر، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ میں آج بھی؟ اس نے آنکھیں تکلیف سے بند کر لی۔ تم سے گھن نہیں کھا سکی۔ لوسین کے چہرے پر لمحہ بھر کو کچھ بدلا، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی نرم سی لہر آئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سخت ہو گیا۔ کمزور ہو تم علیرا، تم اپنے خاندان کی نہیں تو سمجھ لو کسی کی نہیں۔ گھن کھاؤ مجھ سے، لعنت بھیجو اس محبت پر، یہ تمہارے حق میں قرض ہے۔ وہ دھیمی آواز میں پھنکارا، لیکن اس کی گرفت علیرا کی بازوؤں پر ڈھیلی ہو گئی تھی۔ علیرا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے جمے سرد سینے کو خود سے دور کیا۔ وہ میں خود ہوں، میں کمزور نہیں ہوں۔ وہ سسکی، بس ہار گئی خود سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے اپنے خاندان کے دشمن سے محبت کی، ٹھیک کہا، میں کسی کی نہیں، تم سے محبت جو کر لی تھی۔ اس نے مشکل سے جملہ ادا کیے کہا، اور آج اسی دشمن کو مارنے والی ہوں۔ کمرے میں علیرا کے فیصلے پر خاموشی پھیل گئی۔ چاندنی بالکنی سے اندر آ رہی تھی۔ لوسین اسے دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اس کے چہرے پر ہنسی نہیں تھی، صرف گہری پیچیدہ خاموشی تھی۔ تم نے کیا سوچ کر مجھے چاہا؟ میری طرف دیکھو، کس اینگل سے قابل محبت لگا تمہیں؟ تم مجھے بتاتی تو شاید میں تھوڑا رحم کھا لیتا اس مسکین ریون پر، کم از کم اس پر ہم یوں ڈسکس نہ کر رہے ہوتے۔ اس طرح جب آج ہم میں سے کسی نے ختم ہو جانا ہے، محبت کیوں کی، اور کی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کے سوال پر اپنے کمر کے درد پر چپکرا کر لڑکھڑائی تو لوسین کا ہاتھ جیسے اس کی طرف خود بہت بڑا، پر لوسین نے اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں ڈرتی تھی تم سے کہ پتہ نہیں تم جیسا جانور میرے اندر کا انسانی جذبہ سمجھے گا بھی یا نہیں۔ اچھا ہوا نہیں بتایا۔ تم ویمپائرز کے اندر جمع ہوا دل ہے، جس کی دھڑکن بھی پتھرائی ہوئی ہے۔ بھلا اس پر میرے انسانی جذبات کیا اثر رکھتے؟ لیکن اب تم کچھ بھی نہیں رہے۔ وہ بمشکل بول پائی۔ ہاں، تبھی مارنے والی ہو مجھے، سمجھتا ہوں۔ اس ویمپائر کی آواز پہلی بار بھاری ہوئی۔ ہاں، اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ لوسین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ تمہارا بھائی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، مجھ سے پنگا نہ لیتا تو ایسے مارا نہ جاتا۔ اس کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ آئی۔ یہ سنتے ہی علیرا کی آنکھوں میں آنسو دوبارہ بھر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ لوسین نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر کیا۔ تم بھی مر جاؤ گی، وہ آہستہ سے بولا، اسی کی طرح۔ علیرا کی آنکھوں میں نفرت بھڑک اٹھی۔ اچانک اس نے پوری طاقت سے لوسین کو دھکا دیا۔ وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹا۔ یہ لمحہ کافی تھا۔ علیرا فوراً پلٹی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اگلے ہی لمحے لوسین بجلی کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اتنی آسانی سے نہیں، اس نے بھیانک سرگوشی کی۔ اگلے ہی لمحے اس نے علیرا کو اٹھا کر بستر پر پھینک دیا۔ علیرا نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن لوسین اس پر جھک چکا تھا۔ تمہیں مارنے سے پہلے، وہ آہستہ سے اس کے منہ کے قریب ہو کر بولا، میں تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ علیرا نے اس کے چہرے پر زور سے اپنے آدھے چہرے کو ہٹ کیا، مگر علیرا کا جبڑا ہل گیا۔ اس شیطان کو آنچ تک نہ آئی۔ لوسین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک آگ بھڑک آئی۔ مار دو مجھے، وہ کراتے بولی، لیکن یاد رکھنا لوسین، اس کی آواز ٹوٹ کر بھی مضبوط تھی، ڈریون کی بہن کبھی تم سے اب نہیں ڈرے گی۔ مجھے میرے بھائی کو دفنانا ہے، اس کے بعد ہم یہ مرنا مارنا جاری کریں گے۔ لوسین کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔
دلچسپ، یعنی تمہیں ہر صورت مارنا یا مرنا ہی ہے؟ وہ سرگوشی میں بولا، اپنا بھیانک وزن اس کے نازک کندھوں پر ڈالے وہ ویسے ہی علیرا کو موت سے ملوا رہا تھا۔ مجھے مضبوط دشمن پسند ہے۔ اس نے اس کی گرفت ڈھیلی کی، لیکن اچانک وہ جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، لیکن بدقسمتی سے اس کی آواز سرد ہو گئی۔ مجھے دشمنوں کو زندہ چھوڑنا پسند نہیں۔ اس نے اپنی تیز ناخنوں والی انگلیاں علیرا کی گردن کی طرف بڑھائیں تو وہ سانس روک گئی، جیسے اپنی موت کے لیے تیار ہو چکی ہو۔ جا کر اسے دفناؤ، میں تمہارا انتظار یہی کروں گا، تمہیں مارنے کا بہت مزہ آئے گا۔ وہ اس پر سے ہٹا ہی کہ وہ گھٹ جاتے دم کو بحال کرتی اپنے سانس سنوارتی اٹھ گئی۔ علیرا چند لمحے وہیں جھکی کھڑی رہی۔ اس کا سانس بے ترتیب تھا، سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، جیسے ابھی بھی اس کی گردن پر لوسین کی انگلیوں کا دباؤ موجود ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی، اس کی نظریں لوسین پر گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس کی سرخ آنکھیں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ جاؤ، وہ دھیمی آواز میں بولا، اپنے بھائی کو دفناؤ۔ علیرا کے لب لرزے، وہ ایک لمحے سے دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اسے جانے دے رہا ہے۔ اور سنو، لوسین نے آہستہ سے پکارا۔ علیرا کے قدم رک گئے۔ واپس ضرور آنا۔ اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے سر ہلکا سے جھکایا۔ تمہاری موت یادگار بناؤں گا۔ علیرا کی آنکھوں میں پھر نفرت دہک اٹھی۔ میں آؤں گی، وہ دھیمی مگر پختہ آواز میں بولی، اور اس بار اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں جم گئی۔ میں مرنے نہیں، مارنے آؤں گی۔ لوسین ہلکا سا ہنسا۔ دیکھتے ہیں۔ علیرا نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے وہ راہداری میں تھی۔ قلعے کی لمبی راہداری سنسان تھی۔ اس کے قدم تیز ہوتے گئے، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈریون بھائی، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑتی ہوئی قلعے سے باہر نکلی، رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اگلے ہی لمحے اس کا جسم بدلنے لگا، ہڈیاں چڑچڑانے لگیں، ہاتھ پنجوں میں بدلنے لگے، اور چند ہی لمحوں میں وہ ایک خوبصورت سفید بھیڑیا بن چکی تھی۔ وہ زمین پر جھکی اور اگلے ہی لمحے جنگل کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کی رفتار ہوا سے بھی تیز تھی۔ درخت پیچھے چھوٹتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ڈریون، وہ بے آواز پکار رہی تھی، اور دور جنگل کے آخری کونے کے اندھیرے میں لہو میں ڈوبا ہوا ڈریون اب مرہم ملتے ہی بڑے بڑے آسودہ سانس لے رہا تھا۔ اس کی ہیلنگ پاور ہوا سے بھی تیز تھی۔ اس کے ان زخموں کو بہتر ہونے میں بس چند گھنٹے درکار تھے۔ وہ ڈریون کی بازو کے پاس ہی اس کی آغوش میں خود بھی سو چکی تھی، اور درد کے باوجود ڈریون کے ایک پنجے نے دھیرے سے الین کو اپنے قریب اپنے جسم سے جوڑ سا لیا تھا، جیسے وہ جان چکا ہو اس کا مسیحا کون ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کل کے ایپیسوڈ میں ہوگا قلعے کا ایک بھیانک ویمپائر جشن، جو کہ بہت ہی دھماکے دار ہونے والا ہے۔ اس جشن میں وہ لوگ ڈریون کی موت منائیں گے، لیکن ڈریون کب آئے گا، کیا وہ چھپے گا کچھ ٹائم کے لیے یا کیا ہوگا، اور جو علیرا ہے وہ واقعی جائے گی قلعے واپس اسے مارنے کے لیے جب اسے ڈریون ملے گا، یا اس کی لاش ملے گی، یا اس کی موت کا کوئی ثبوت ملے گا؟ تو یہ جاننے کے لیے آپ کو پڑھنی پڑے گی اگلی ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔